اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، آج کا جو میرا ویڈیو کا موضوع ہے وہ قرآن پاک کی اس آیت پر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، کہ جو لوگ اللہ اور رسول کی اطاعت کرتے ہیں وہ لوگ ہمیشہ کامیاب ہیں، اور جن لوگوں نے اللہ اور رسول کی اطاعت کو چھوڑ دیا وہ لوگ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو اللہ اور رسول کی اطاعت ہماری زندگی میں کیسے آئے گی دوستوں؟ یہ اس طرح سے آئے گی کہ ہمیں اللہ رب العزت کے ہر فرمان پہ عمل کرنا پڑے گا۔ جیسے حقوق اللہ جو ہیں وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ معاف کر دیں گے، حقوق العباد جو ہے اس کی معافی نہیں ہے۔ حقوق العباد کی جو معافی ہے وہ اس طریقے سے ملے گی کہ اگر ہم نے کسی کا دل دکھایا ہے، اگر ہم نے کسی سے گالم گلوچ کی ہے، اگر ہم نے کسی سے غلط بیانی کی ہے، اگر ہم نے کسی پہ زیادتی کی ہے، جب تک ہم اس سے معافی نہیں مانگیں گے یہ حقوق العباد میں آ جاتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ بہتر مسلمان انسان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا محفوظ ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے احکامات پہ عمل کرنا پڑے گا۔ قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے جو ہمیں گزرا ہوا پل اور آنے والا کل بتاتی ہے۔ تو وہ لوگ ہمیشہ جیت گئے اور کامیاب ہو گئے جنہوں نے اللہ اور رسول کو راضی کر لیا، واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، ان دونوں باتوں پہ عمل کر لیا، نہ کہ حالانکہ ہم اپنی زندگی کو ان دھوکے کی خواہشات کے پیچھے، سراسر دنیا جو ہے یہ دھوکے کا سامان ہے اور کچھ بھی نہیں ہے میرے بھائیوں۔ یہ دنیا فانی ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک دن فنا کر دینی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا لقد کانکم رسول اللہ فی اسوۃ حسنہ، کہ جیسے جیسے میرے نبی نے زندگی گزاری ویسے ویسے تم زندگی گزارو۔ اسوہ حسنہ یعنی نمونہ زندگی ہے، طریقہ زندگی۔ تو ہم نے اب اس بات پہ غور کرنا ہے، ہمارے لیے آئیڈیل جو زندگی ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھتے کیسے تھے، اٹھتے کیسے تھے، باتیں کیسے کرتے تھے، رشتہ داریاں کیسے نبھاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانا کیسے کھاتے تھے، کس ہاتھ سے کھاتے تھے، نماز کیسے ادا کرتے تھے۔ تو ہماری زندگی کا جو آئیڈیل ہے وہ نبی پاک ہونے چاہیے۔ واطیعوا اللہ واطیعوا رسول کا مقصد جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ارشاد فرما دیا کہ جو اللہ کہے اور رسول کہے وہ لے لو، جس سے روک دے اس سے منع کر دے، اس سے رک جاؤ۔ تو ہماری زندگی میں ہمارے لیے آئیڈیل سب سے پہلے جو ہے وہ نبی کی ذات ہے، نہ کہ کسی ہیرو کی، نہ کہ کسی دنیا کے جو پیچھے لگے ہوئے ہیں، جی فلاں اتنا بڑا آدمی ہے، جی فلاں اتنا بڑا آدمی ہے، فلاں اتنا۔ کوئی دنیا میں کتنا بڑا آدمی کیوں نہ بن جائے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جوتوں کے خاک کے برابر بھی وہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ میرے نبی رحمت للعالمین ہیں، اللہ کے محبوب ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل تھے، دوست تھے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے کلیم تھے، اللہ سے باتیں کرتے تھے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں، اور ہم تو خوش نصیب لوگ ہیں کہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے نبی ملے، آخری امتی ہیں، آخری نبی ہیں، ہم ان کی امت میں سے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ہماری زندگی میں نمونہ زندگی نبی کا ہونا چاہیے۔ ہمیں اس دھوکے کے سامان سے باہر نکلنا چاہیے، اپنے بچوں کو بھی سمجھانا چاہیے، اپنے اہل و عیال کو بھی، گھر والوں کو بھی، کہ ہمیں اسی بات پہ عمل کرنا چاہیے جس پہ اللہ رسول نے ہمیں کہہ دیا، اور جس سے روک دیا اس سے رک جانا چاہیے۔ ہمیں 5 وقت کا نمازی بننا چاہیے، اپنے بچوں کو نماز کا حکم دینا چاہیے، اہل و عیال کو، گھر بار کو۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں صحیح معنوں میں دین کی سمجھ عطا فرمائے دوستوں، اور اللہ تعالی ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا موضوع ہمارا یہ رہا دوستوں، انشاءاللہ ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تو اپنا خیال رکھیے گا۔ بہت بہت جزاک اللہ۔